الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ یہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کن کن انعامات سے نوازتا ہے، اپنے بندوں کو کیا کیا کرامتیں عطا فرماتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو کن کن چیزوں سے نوازتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی پیارے ولی حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض گزار ہوئی کہ حضور، یہ میرا بچہ جو ہے یہ آپ سے دلی محبت کرتا ہے، اس کو دلی لگاؤ ہے آپ سے، لہذا میں اس کو آپ کی بارگاہ میں لے آئی ہوں، اور میں نے اس پر اپنے حقوق جو ہیں اللہ عز و جل اور آپ کی خاطر معاف کیے، اور اس کو آپ قبول فرمائیں۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بچے کو قبول فرما لیا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن اس کی والدہ اپنے بچے سے ملنے کے لیے آئی، اور آ کر کیا دیکھتی ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بچے کو مجاہدات پر لگایا ہوا ہے، اور وہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حکم سے مجاہدات میں مصروف ہے، اور اس نے دیکھا کہ میرا بیٹا بہت کمزور ہو چکا ہے۔ تو وہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، دیکھا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مرغی کا گوشت جو ہے وہ تناول فرما رہے ہیں۔ اب عورت نے دیکھا اور پھر بولی کہ حضور، آپ نے میرے بیٹے کو تو مجاہدات پر لگا دیا ہے، وہ مجاہدات میں مصروف ہے، اور آپ تو مرغی تناول فرما رہے ہیں۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس عورت کی آواز سنی اور خاموشی اختیار کی، اور پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے جو ہڈیاں پڑی تھیں مرغی کی، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی طرف اشارہ کیا اور حکم دیا کہ قم بإذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ تو وہ مرغی جو ہے وہ تیار ہو کر دوبارہ کھڑی ہو گئی، زندہ ہو گئی، اور اس عورت کو دکھایا اور کہا، آپ رحمت اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ جب تیرا بچہ اس مقام تک پہنچ جائے گا تو پھر وہ جو چاہے گا وہ کھائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ کرامت عطا فرمائی۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا کہا کہ قم بإذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے، کہا حضور غوث پاک نے، لیکن کہا کیسے؟ مرغی کو کہا، اور کس کے نام سے؟ اللہ کے، قم بإذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو طرح طرح کی طاقتوں سے، کرامات سے نوازا ہوتا ہے، اور اس پر ہمیں اعتراض نہیں، بلکہ رب تعالیٰ کی شان جو ہے اس میں بیان ہو رہی ہے۔ کیسے کہ دیکھیں کہ جب اللہ کا ایک بندہ اس مقام تک فائز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی کرامات سے نوازا ہے، اس کو اتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، جب اس کے بندے کی یہ شان ہے
تو اس رحمان کی کیا شان ہوگی جس نے اس بندے کو بنایا ہے، اس مالک کی کیا شان ہوگی جس نے اس بندے کو نوازا ہے، اس مالک کائنات خالق کائنات کی کیا شان ہوگی جس نے اپنے اس بندے کو اس طرح سے سنوارا ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا، نیک بندوں کا ادب و احترام کرنا چاہیے، اور اس پر بہت سی دلائل موجود ہیں قرآن و احادیث میں۔ بہرحال یہ بہت ہی لمبا جو ہے بیان ہو جائے گا، گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہونے پر الحمدللہ فخر ہے، اور الحمدللہ ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ تو وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ان کرامات سے نوازتا ہے۔ تو دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اللہ والوں سے، حضور غوث پاک سے اور تمام اولیاء اللہ سے پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔